اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذات محترم، یہ ہمارا ہفتہ وار درس فقہ ہے جس میں اہم مسائل سیکھتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے کا سنت طریقہ ہم نے پڑھا۔ آج نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، یہ ہے فاتحہ کے احکام و مسائل۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے صالح ثواب کے لیے جو فاتحہ کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے اہم مسائل کیا ہیں۔ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو، ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کرے، ان کی قبروں پر بھی حاضری دیتا رہے اور اصالہ ثواب بھی کرتا رہے۔ اس ضمن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 فرامین عالی شان سماعت فرما لیجیے۔ پہلی حدیث ہے کہ جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے فوت ہونے کے بعد، اللہ کریم اس سے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے، تو جب وہ فوت ہوگا اللہ کی نورانی فرشتے بھی اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ اب دیکھیں، والدین ہمارے ہیں، اگر ہم جائیں گے فائدہ ہمارا ہے، والدین کا بھی فائدہ، لیکن فرشتے ہماری قبر پہ بھی آئیں گے، تو ہمیں والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبر پہ حاضری دیتے رہنا چاہیے۔ اور سنیں، جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کی طرف سے نفلی حج کرے تو اس کو بھی ثواب ہوگا، پلس مزید 10 حج کا ثواب اسے ملے گا، والدین کو بھی ثواب ہوگا اور حج کرنے والے کو بھی 10 حجوں کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اسے پتہ چلا کہ جب کبھی نفلی حج کی سعادت کسی کو ملے تو اسے چاہیے کہ فوت شدہ ماں یا باپ کی نیت بھی کر لے، تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے اور آپ کا بھی حج ادا ہو جائے گا، بلکہ مزید 10 حجوں کا ثواب اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر ماں یا والد میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا ہو کہ ان پہ حج فرض تھا لیکن کیا نہیں ہے، اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے کہ وہ والدین کی طرف سے فرضی حج کریں گے۔ یہ حج کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کی طرف سے خیرات کرنا، جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پتہ چلا جب بندہ کوئی نفلی خیرات کرے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اگر اس کے والدین فوت ہو گئے تو ان کی نیت کر لے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو دینا، والدین کو بھی ثواب پہنچے گا اور آپ کو بھی خیرات کرنے کا ثواب اللہ کریم عطا فرما دے گا۔ اور سنیں جی، روزے میں بے برکتی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آیا، بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، رزق میں پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جی رزق کے اندر برکت نہیں رہی، پیسہ آتا بڑا ہے لیکن جاتے ہوئے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے والدین کو اصالہ ثواب کرنا چھوڑ دیں گے، دعا نہیں کریں گے ان کے فوت ہونے کے بعد، تو ہمارے رزق کو بھی اللہ کم فرما دے گا اور برکت اٹھا لی جائے گی۔ اور سنیں جی، جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے، وہ بخش دیا جائے۔ اور یہ حضور کا ارشاد بھی ہے،
من دخل مقبرہ فقرأ سورہ یاسین خفف عنہم او کما قال، جو بندہ قبرستان میں داخل ہوا اس نے وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھی، اللہ تمام قبرستان والوں کے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے۔ تو قبر والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے سورہ یاسین پڑھنے کا، اور جس نے پڑھی اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب جناب سنیں، اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ 1 سال بعد جب پھر وہیں سے گزر ہوا آپ کا، اب عذاب ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ آواز آئی، اے ارمیہ، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، قبریں مٹ گئیں، تو میں نے ان پر رحم کیا، اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں۔ تو ہمارا رب اتنا کریم ہے، اسے پھر بھی گناہ گاروں کے اوپر رحم آتا ہے، اور وہ گناہ گاروں کی بخشش فرما ہی دیتا ہے۔ دعاؤں کی برکت کیا ہے جی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعا کرنے سے اللہ کریم مردوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور سنیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، مردہ کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے، کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ امام بہقی نے شعوب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو، وہ سہارا تلاش کرتا ہے کہ میری جان بچ جائے، قبر والا بھی انتظار کرتا ہے، کاش میرے والدین میں سے، میرے دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی تو ایسا ہو نا جو میرے مرنے کے بعد مجھے اصالِ ثواب کرے، صدقہ و خیرات کرے، دعا کرے۔ اور جب کوئی اس کے رشتہ داروں میں سے دعا کرتا ہے تو فرمایا دعا اس کو پہنچتی ہے، اور وہ اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور اللہ کریم اہل زمین کی دعاؤں کی برکت سے قبر والوں پر پہاڑوں کی مانند ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے، زندوں کا بہترین تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ یہ فضیلت ہے ایصال ثواب کی۔ اور سنیں، جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں جی کتنا آسان طریقہ ہے نیکیاں جمع کرنے کا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جو شخص تمام مومن مرد، تمام مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرے کہ یا اللہ جتنے مومنین مومنات آج تک فوت ہوئے سب کی بخشش فرما، جو بندہ اس طرح دعا کرے گا تو اللہ کریم ان سب کی تعداد کے برابر دعا کرنے والے کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں جی اس وقت کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ فوت ہو گئے، تو اگر ہم سب کے لیے دعا مانگیں تو سب کی تعداد کے برابر ہمیں بھی نیکیاں ملیں گی، اور اللہ ان کو بھی ثواب دے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں، قیامت تک۔ اس لیے قرآن اسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے نا، جو ہم ہر نماز کے آخر میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین، مومن مرد مومن عورتیں سب کو بخش دے۔ کیسی پیاری دعا اسلام نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور سنیں جی، ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دے کے پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو
انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ عز و جل کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، اسے ہم پہن لیتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی کوئی عام انسان نہیں، بہت بڑے عالم اسکالر ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جن کو جاگتے ہوئے حالت بیداری میں 70 دفعہ سے زیادہ حضور کی زیارت کا شرف عطا ہوا ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ جب کوئی شخص میت کو اصال ثواب کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قبر والے، یہ ہدیہ یعنی تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ اس روایت کو بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدور میں بیان فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی صالح ثواب کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، تو جبریل امین وہ تحفہ اس قبر والے کو پہنچاتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے، اور جن کو کوئی صالح ثواب نہیں کرتا وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور سنیں، جو قبرستان میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا اصالہ ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر اصالہ ثواب کرنے والے کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ قبرستان جا کے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخشے، جتنے مردے دفن ہوں گے ان کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جن کو اصالہ ثواب کر رہے ان کو بھی یقینی ثواب پہنچے گا۔ اور سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان علی شان ہے، جو قبرستان سے گزرا اور اس نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر پڑھی۔ 3 صورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور تکاثر۔ پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مرد و عورت دونوں کو پہنچا، تو وہ قبر والے قیامت کے روز اس اصالہ ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ کتنا آسان طریقہ ہے جی۔ جب بھی آپ قبرستان میں جائیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھ کے بخشا کریں، تو جتنے قبرستان والے دفن ہوں گے وہ سب قیامت کو آپ کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب سنیں، سورہ فاتحہ کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت سیدنا حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا قیامت قائم ہو گئی، تم اس طرح کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بات اصل میں یہ ہے، ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو اصالہ ثواب کیا تو وہ ثواب ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، سورہ اخلاص کتنی چھوٹی سی صورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صورت پڑھ کے بخشی اس نے، تو انہوں نے کہا ہم 1 سال سے ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اگر سورہ اخلاص کا اتنا ثواب ہے تو پورے قرآن کا ثواب کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑی جی پیاری حدیث پاک سن لیجئے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا، کس کا ثواب زیادہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا الماء، پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے، ھذا لام سعد، فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی اصالہ ثواب کیا جائے میت کے لیے اس کو ثواب ملتا ہے۔ دوسرا، چونکہ اس وقت مدینہ پاک میں پانی کی قلت تھی، پینے کے لیے صاف پانی نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا کنواں کھدوا کے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور اس کا نام رکھا ھذا لام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر خدا کا نام آنے سے شے حرام نہیں ہوتی۔
مثلا اگر بندہ یہ کہے جی یہ بکرا جو میں نے خریدا حضور غوث پاک کے لیے ہے یا میرے والد کے لیے یا والدہ کے لیے، تو یہ جائز ہے، مقصد اس کا ہوتا ہے ایصال ثواب، یس مقصد ہے ایصال ثواب، یہ اسی طرح جائز ہے جیسے قربانی کا کوئی جانور خریدے اپنی طرف سے قربانی کرنے کے لیے، کوئی پوچھے یہ جانور کس کے لیے، وہ بتایا جی یہ میرے لیے ہے یا میری ماں کے لیے یا فلاں، مقصد ہے کہ ان کی طرف سے میں نے قربانی کرنی ہے، تو جیسے وہ جانور کے اوپر ماں یا باپ کا نام آ جائے تو جائز ہے، اسی طرح اگر کسی بکرے کے اوپر کھانے کے اوپر 11ویں شریف کا نام آ جائے، کسی بزرگ کا نام آ جائے، وہ کھانا بھی جائز ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کے بارے چند احکام تھے، مسائل تھے، احادیث جو آپ نے سنی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید آگے یہ مسائل پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی